بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیاد نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے بعد جیل میں بند کر دیا اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے لگا جو ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ خود لوگوں کو مجبور کرنے لگا کہ وہ حجر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف گواہی دیں۔ پہلے زیاد نے جو لوگ جمع کیے، انہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ لوگ حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں اور حضرت عثمان کی برائی بیان کرتے اور امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ زیاد کو یہ گواہی اچھی نہ لگی کیونکہ سزا دلوانے کے لیے یہ کافی نہیں تھی۔ تب ابو برزہ نامی ایک شخص نے یہ بیان دیا کہ ان لوگوں نے اطاعت چھوڑ دی ہے اور جماعت سے الگ ہو گئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور پھر سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بس یہ لوگ کھلے کافر ہیں۔ زیاد کو یہ بیان بہت پسند آیا۔ اس نے حکم دیا کہ اسے تحریر کیا جائے اور اس پر لوگوں سے دستخط کروائے جائیں۔ مورخین لکھتے ہیں اس بیان پر دستخط کرنے والے لوگوں کی تعداد قریباً 70 تھی، جن میں چند مہاجرین صحابہ کرام کے صاحبزادگان بھی شامل تھے۔ الغرض زیاد نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو حضرت امیر معاویہ کی طرف فیصلے کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت معاویہ کو جب اس روانگی کی اطلاع ملی تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو یہاں نہ لایا جائے بلکہ انہیں مرج عذرا میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے زیاد کا وہ خط لیا اور حکم دیا کہ اسے تمام لوگوں کے سامنے پڑھا جائے۔ اس وقت محل میں شامی اور قریشی لوگوں کی ایک بڑی تعداد حاضر تھی۔ خط سننے کے بعد حاضرین میں سے اکثر لوگوں نے مشورہ دیا حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کو قید میں رکھا جائے تا وقت کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ان کو شام کے دیہاتوں میں منتشر کر دیں یا ان سب کو الگ الگ قید میں ڈال دیا جائے تاکہ ان کے باہمی رابطے کو کمزور کیا جا سکے۔ حضرت معاویہ نے لوگوں کی رائے کے موافق فیصلہ کرتے ہوئے ابن زیاد کو حکم دیا کہ اس معاملے میں توقف کرو، میں ابھی ان سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ زیاد یہ حکم سن کر متعجب ہوا اور بذریعہ خط حضرت معاویہ سے کہنے لگا، اگر آپ کو عراق کی ضرورت ہے تو پھر کبھی ان لوگوں کو میری طرف نہ بھیجنا۔ یعنی زیاد دوسرے الفاظ میں حضرت معاویہ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لوگ امارت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور اپنی کارروائیوں سے دوسرے لوگوں کو بھی اکسا رہے ہیں، لہٰذا ان کا سدباب ضروری ہے۔ حضرت معاویہ کو زیاد کے پرزور اصرار نے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ بس مورخین لکھتے ہیں اس کے بعد حجر ابن عدی اور دوسرے قیدیوں پر دو باتیں پیش کی گئیں۔ ایک یہ کہ یہ لوگ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے برات کا اعلان کریں اور امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کا دم بھریں۔ جو ایسا کرے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا، لیکن جو اس کے برعکس اپنے موقف پر قائم رہا تو اس کی سزا قتل ہوگی۔ بعد ازاں شام کے کچھ سرداران حضرت معاویہ کے پاس چند قیدیوں کی سفارش لے کر آئے، جنہیں حضرت معاویہ نے قبول کیا اور انہیں اس شرط پر آزاد کر دیا کہ وہ آئندہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ پر زبان درازی نہیں کریں گے۔ بقیہ رہ جانے والے 8 لوگ، جن میں حجر ابن عدی بھی تھے، نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان قتل ہونے والوں میں سب سے پہلے جو ہمت اور دلیری کے ساتھ قتل ہونے کے لیے تیار ہوئے وہ حجر ابن عدی ہی تھے۔ پس تاریخ انسانی کا یہ شرمناک باب حجر ابن عدی کے سفاکانہ قتل پر اختتام پذیر ہوا، لیکن حیران کن طور پر مسلمانوں کے ایک گورنر نے لوگوں کو ایسی مخالفت پر سزا دے دی جس کی سزا قتل نہ تھی۔ مزید یہ کہ مؤرخین لکھتے ہیں ایک مسلمان حاکم نے اس گناہ کو مباح
اور اس بدعت کو حلال سمجھا، اور یہی نہیں بلکہ ملزموں کو بنا دیکھے، بلا ان کی کچھ سنے اور ان کو مدافعت کے لیے حق دیے بغیر فقط جھوٹی گواہی پر انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا، جنہوں نے نہ تو امام کی بیعت توڑی تھی اور نہ توڑنے کا ارادہ رکھتے تھے، بلکہ وہ تو مطلقاً بیعت پر قائم تھے اور اس کا برملا اظہار بھی کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ سانحہ رونما ہوا تو اس نے دور دور کے مسلمانوں کے بھی دل دہلا دیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب اس واقعے کا علم ہوا کہ حجر ابن عدی اور اس کی جماعت کے کچھ لوگوں کو زیاد نے قید کر کے فیصلے کے لیے شام بھیج دیا ہے، تو آپ نے عبد الرحمن بن حارث ابن حشام کو حضرت امیر معاویہ کی طرف روانہ کیا اور ان کے بارے امیر سے گفتگو کرنے کا حکم دیا۔ جب طویل مسافت کے بعد عبد الرحمن شام پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ حجر ابن عدی اور ان کی جماعت کو تو پہلے ہی قتل کیا جا چکا ہے۔ عبد الرحمن محل میں داخل ہوئے اور حضرت معاویہ سے کہا، حضرت ابو سفیان کی بردباری اور برداشت آپ نے کب سے چھوڑ دی ہے؟ وہ کہنے لگے، جب سے آپ جیسے حلیم الطبع لوگ مجھ سے دور ہو گئے ہیں، اور اس کاروائی پر گورنر کوفہ زیاد نے مجھے آمادہ کیا اور میں کر گزرا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے سر سے امامہ شریف اتار پھینکا، حتیٰ کہ لوگوں سے منہ موڑ دیا اور لوگوں نے آپ کی سسکیوں کی آواز سنی۔ ایک اور روایت میں ہے، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ خبر سننے کے بعد فرمایا، میں ارادہ کر چکی تھی کہ حجر کے معاملے کے لیے میدان میں نکل آؤں، لیکن پھر اس بات سے ڈر گئی کہ کہیں پھر جمل کا معرکہ تازہ نہ ہو جائے اور نادان پیش پیش ہو کر کہیں اصلاح کے مقصد کے خلاف اقدام نہ کر دیں، اس لیے اس سے باز رہی۔ یہاں بلازری نے ایک روایت یوں بھی نقل کی ہے کہ حضرت معاویہ یوں فرمایا کرتے تھے، باخدا میرے دل میں آتا ہے کاش حجر کو قتل نہ کیا جاتا، اور کاش میں ان کو ان کے ساتھیوں سمیت شام کے علاقوں میں پابند کر دیتا اور انہیں بکھیر دیتا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ میری اطاعت میں رہتے۔